صلو علیہ وسلم تسلیما بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ۔ روشنی سے بھری تھی فضا، جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعزہ کا احسان، جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جس بزرگ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں مرحوم مغفور، اللہ ان کو اسی طرح مرحوم اور مغفور فرما دے۔ دیکھیں، یہ ایک شریعت نے ایک ضابطہ دیا ہے، ہم لفظ مرحوم بولتے ہیں، مغفور بولتے ہیں۔ یہ مرحوم کا لفظ صرف مسلمان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کافر کے لیے مرحوم کا لفظ بولے گا، جان بوجھ کر اسے پتہ ہے کہ یہ ہے ہی کافر، اس کے لیے اگر لفظ مرحوم بولا جائے گا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا رحم فقط صاحب ایمان کے لیے بس۔ اخروی ثواب صرف مسلمان کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، کلمہ گو کے لیے ہے۔ اخروی ثواب کافر کے لیے نہیں رکھا گیا۔ عذابات جتنے بھی ہیں وہ کافر کو ہر حال میں کمپلسری طور پر ملیں گے ہی ملیں گے۔ ہاں، البتہ جو مومن اپنی بدعمالیوں کے سبب، کچھ مومن جو سزا پائیں گے، وہ بھی سزا پانے کے بعد ان کی دائمی سزا نہیں ہوگی۔ خلود فی النار مومن کے لیے نہیں ہے، یعنی آگ میں ہمیشہ رہنا یہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ خلود فی النار صرف کافر کے لیے ہے بس، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا رہے گا۔ مسلمان کو اگر کسی کو عذاب دیا بھی جائے گا تو ایک ٹائم کے لیے ہوگا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ حاصل کر کے ان کو بھی پھر نہر حیات میں غوطہ دے کر جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو لفظ مرحوم ہے، 5 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ چھوٹا سا لفظ مرحوم، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، یہ جو لفظ مرحوم ہے، 5 لفظوں کا یہ جو مجموعہ ہے، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن میں اور آپ نہیں جانتے کہ میرے اور آپ کے اس لفظ مرحوم کی وجہ سے کسی کی بگڑی بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز بخاری شریف کے اندر، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور چند لوگ مل کر یہ کہیں کہ مرنے والا نیک تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آگے صحابی نے اپنا عقیدہ خود دیا، صحابی نے کہا کہ اگر ایک شخص بھی ہوتا نا تو اس کے بارے میں بھی حضور یہی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے کسی کی بخشش کا سبب بن رہے ہیں، ہماری گواہی کسی کی بگڑی بنا رہی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب بھی کبھی کسی فوت شدہ شخص کا نام لیں تو ساتھ میں مرحوم اور مغفور ضرور کہہ دیا کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس 4 لفظوں کے مجموعے سے، 5 لفظوں کے مجموعے سے کسی کی بگڑی بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر جو رائج ہے الحمدللہ علی احسان ہی مرنے والے کے لیے ایک بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور دعائیں لینا اور دعائیں کروانا یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ تھا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ جب مجلس لگاتے تھے نا، آپ کا جب واز ہوتا تھا نا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کر آپ کا واز سنا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جس طرح قریب والا آپ کی آواز کو صحیح سنتا تھا، دور والا بھی ویسے ہی آپ کی آواز کو صحیح سنتا تھا۔ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ کی ایک مرتبہ مجلس لگی تھی، ایک شخص آپ کی مجلس کے قریب سے گزر رہا ہے، اور حضرت منصور بن عمار کی مجلس میں ہی بیٹھا ایک شخص کھڑا ہو گیا، نادار تھا، مفلس تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، کہتا ہے کہ حضور میں محتاج ہوں، نادار ہوں، میرے لیے کچھ انتظام کیجئے۔ ہر طرح کے سوالات آپ کی مجلس میں ہوتے تھے۔ تو حضرت منصور بن عمار نے اپنی مجلس میں اعلان کیا، کوئی ہے شخص جو اس کو 4 درہم دے دے، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔
اب حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا لوگ جانتے تھے کہ آپ کے ہاتھ اٹھنے ہیں اور اللہ نے بیڑے پار کر دینے ہیں، لوگ جانتے تھے آپ کی دعا کا اثر۔ اب وہاں پر ایک کثیر تعداد لوگوں کی بیٹھی تھی، لیکن ہر ایک کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش میرے پاس 4 درہم ہو، میں بھی دے کر حضرت منصور بن عمار سے اپنی مرضی کی 4 دعائیں تو کروا لوں، ہر شخص کے۔ لیکن وہ بھی، ان میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے جو کسی کو اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ایک غلام جا رہا تھا کسی آقا کا بازار میں سودا لینے کے لیے، تو جا رہا تھا، اس نے حضرت منصور بن عمار کی جب یہ بات سنی تو رک گیا۔ اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت اعلان دوبارہ کیجئے، کہا کہ کوئی ہے جو اس نادار کو 4 درہم دے، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ وہ غلام آگے بڑھا، کہتا ہے کہ حضور اگر میں دے دوں اس کو 4 درہم تو آپ میری مرضی کی مجھے 4 دعائیں دیں گے؟ آپ نے فرمایا مل جائیں گی۔ اس نے وہ 4 درہم نکالے اور اس نادار مفلس کو دیے، کہا کہ حضرت 4 دعائیں دیجئے۔ کہا کہ پوچھو کون سی دعائیں مانگو، کون سی دعائیں مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت پہلی دعا تو یہ کر دیجئے، یہ جو 4 درہم ہے نا، یہ میرے نہیں تھے، یہ تو میرے آقا کے تھے، اس کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں تو اس کا سودا لینے آیا تھا۔ پہلی دعا تو یہ کر دیں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرما دے، اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرما دے، تاکہ میرا بھی بھلا ہو جائے، میرے آقا کا بھی بھلا ہو جائے۔ حضرت منصور بن عمار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس غلام نے ایک غریب نادار کی مدد کی، اللہ اسے 10 گنا عطا فرما، آمین۔ آپ نے فرمایا دوسری دعا، کہتا ہے کہ حضرت دوسری دعا یہ کر دیں، میں غلام ابن غلام ہوں، میرا ابا بھی غلام تھا، میں بھی غلام ہوں، دعا کریں اللہ مجھے غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ اس شخص کو غلامی سے آزادی عطا فرما دے، آمین۔ آپ نے فرمایا تیسری دعا، کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے، میرا آقا ویسے تو بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے نا تو شراب پیتا ہے، دعا کریں میرے آقا سے یہ ایک گندی خصلت بھی چھوٹ جائے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کے آقا کو ہدایت عطا فرما اور شراب جیسی گندی خصلت سے بھی اس کو محفوظ فرما، آمین۔ آپ نے فرمایا چوتھی دعا، کہنے لگا حضرت چوتھی دعا یہ کر دیں اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، آپ کی بھی، مجلس میں سارے لوگوں کی، میرے آقا کی بھی اللہ مغفرت فرما دے۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، مجلس والوں کی بھی، اس کی بھی، اس کے آقا کی بھی مغفرت فرما، آمین۔ اب وہ آیا تو تھا سودا لینے کے لیے، سودا تو ملا نہیں، 4 دعائیں لے کر واپس لوٹ کر جا رہا ہے۔ اب دعائیں نظر تو نہیں آتی نا جو کسی کو دکھائی جائیں۔ اب اسے اس چیز کا اندازہ بھی تھا کہ آقا تو صحیح سے تپا ہوا ہوگا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بظاہر ہے بھی کچھ نہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب لوٹا تو آقا تو دہلیز پر کھڑا تھا، مہمان جا چکے تھے۔ آقا آپے سے باہر ہونے لگا، آپے سے باہر ہونے لگا کہ تیری وجہ سے میرے مہمان چلے گئے، میری ناک کٹ گئی۔ کہنے لگا آقا میں حضرت منصور بن عمار کی مجلس سے آ رہا ہوں۔ آقا بھی جانتا تھا کہ منصور بن عمار علیہ رحمہ کا مقام کیا ہے، رک گیا، کہا کہ منصور بن عمار کی مجلس سے آ رہے ہو؟ کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا کہ آقا ایسے ایسے وہاں پر اعلان ہو رہا تھا کہ جو 4 درہم دے دے اس کو 4 دعائیں ملیں گی۔ کہا کہ میں 4 دعائیں لے کر، کہا کون سی دعائیں لے کر آؤ؟ کہا کہ پہلی دعا میں نے یہ کی ہے کہ یہ درہم میرے نہیں، میرے آقا کے ہیں، میرے آقا کے ہیں، میں تو سودا لینے آیا تھا، دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرما دے۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ حضرت منصور بن عمار نے میرے لیے 10 گنا درہم کی دعا کی۔ اس نے کہا اچھا حضرت منصور بن عمار نے دعا کی ہے؟ کہا کہ جی۔ اس نے اپنے دوسرے خادم کو بلایا، کہا کہ جاؤ ایک 40 درہم کی تھیلی لے کر آؤ اور اس جوان کو تحفے میں پیش کر دو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا لو جی پہلی دعا تو قبول ہو گئی، پہلی دعا تو قبول ہو گئی۔ اس نے کہا دوسری دعا کیا کی ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے آقا سے، میں نے حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ سے دوسری دعا یہ کی ہے، کہا کہ حضور میں غلام ابن غلام ہوں، میرے والد بھی غلام تھے، میں بھی غلام ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے اس غلامی سے نجات عطا فرما دے۔ کہا کہ حضرت منصور بن عمار نے دعا کی ہے غلامی سے آزادی؟ کہا کہ ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آج سے آزاد کیا۔ 2 دعائیں۔ کہا کہ تیسری دعا بتا، تیسری دعا؟ کہا کہ تیسری دعا آقا میں نے یہ کی ہے، میں نے کہا کہ میرا آقا بڑا چنگا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن جب رات کا وقت آتا ہے تو شراب پیتا ہے، دعا کریں میرے آقا سے یہ ایک خصلت بھی چھوٹ جائے، 100% میرا آقا اچھا ہو جائے۔ کہا کہ حضرت منصور بن عمار نے دعا کی ہے میرے لیے؟ کہا کی ہے۔ وہ نیچے گر گیا اور رو کر توبہ کرنے لگا، کہتا ہے کہ حضرت منصور بن عمار نے اگر دعا کی ہے تو لے جوان پھر سن لے، تجھے آزادی بھی دے دی، یہ 40 درہم بھی لے جا، اور تیرے سامنے میں اپنے رب کو گواہ بنا کر، تجھے گواہ بنا کر اپنے رب کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ بات کرنی تھی، کہا چوتھی دعا تو بتاتا جا۔ کہا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کی ہے کہ اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، حضرت منصور بن عمار کی بھی، اور جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں سب کی اللہ میرے آقا کی بھی مجلس فرمائے۔ اب اس آقا نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگا غلام جو میرے بس میں تھے وہ تو میں کر چکا ہوں،
اب یہ مغفرت والا جو کام ہے یہ تو دست قدرت میں تو نہیں کر سکتا. اب اس نے اس کو آزاد کر دیا. جب رات کا وقت ہوا نا، رات کا وقت ہوا تو سویا، آقا سو گیا. جب سویا تو غیب سے ندا آئی، اس کو اٹھایا گیا. غیب سے ندا آئی، آواز آئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اور غیب سے یہ ندا آئی کہ بندے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، اب اگلا کام تھا میرے بس میں. بندے پھر سن لے، میں نے تیری بھی مغفرت کر دی، منصور بن عمار کی بھی، تیرے غلام کی بھی، ساری مجلس والوں کی میں نے مغفرت فرما دی. اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ جو دعائیں ہیں نا، دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں. بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ چیزیں. یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. دعائیں لیا کریں. کروانا جو ہوتا ہے نا اس میں وہ اثر نہیں ہوتا، جو دل سے دی جاتی ہیں نا دعائیں ان میں بڑا اثر ہوتا ہے. ایسے کام کریں، ایسی مخلوق کی خدمت کریں کہ ان کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں. ہم آج دعائیں کروانے جاتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. ہم ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ خود سے لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، خود سے لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. اپنا مزاج بنائیں، اس انداز کے اندر اپنی زندگی بسر کریں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کہیں کہیں سے ملتی ہیں، اور جب مل جاتی ہیں تو انسان کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کوئی دو رائے نہیں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میرے اندر جتنا کچھ بھی آیا نا یہ حضور سید غزالی زمان علیہ رحمہ کا فیض ہے. میں نے ایک مرتبہ صرف اپنے استاد محترم کی خدمت کی تھی، یہ میں آج اپنے طلبہ کو بھی بتاتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد محترم کی خدمت کی. رات میں حضور غزالی زمان علیہ رحمہ میرے خواب میں تشریف لائے. میں حفظ کرتا تھا اس وقت اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جاؤں کہاں. حضور غزالی زمان علیہ رحمہ نے، رب کعبہ کی قسم، منبر رسول کی قسم، حضور غزالی زمان علیہ رحمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے گنڈیری اپنے منہ سے چوس کر میرے منہ میں دی خواب کے اندر. اور وہ دن گیا اور میری رہنمائی کی کہ تم نے جانا کہاں ہے. مجھے راستہ دکھایا، مجھے گاڑی پہ بٹھایا، کہا کہ یہ اس طرف تمہاری منزل ہے. اور وہ منزل کہیں اور نہیں تھی، وہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ جو ابھی تعمیر ہی نہیں ہو رہا تھا، اس طرف مجھے روانہ کر دیا حضور غزالی زمان علیہ رحمہ. اور الحمدللہ وہیں سے چلتا ہوا یہ فیضان ملا. تو یاد رکھیں، خدا کی قسم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں دعائیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ایسے ان کی بارگاہوں میں جا کر کام کریں کہ یہ دعائیں ہمیں خود سے دیں، نہ کہ ہم دعائیں کروانے کے لیے نکلیں. ہم ایسے کام کریں کہ یہ خود سے دعائیں دیں. یہ جو ہم سلسلے بناتے ہیں یہ بھی ایک دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ یار ہم دعا کریں یہ کسی نہ کسی کی بگڑی بن جائے گی. دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں، میری آمین نہ، آپ کی آمین نہ، کسی نہ کسی کی تو آمین رب کو پسند بھی ہوگی نا. وہ مالک کسی نہ کسی کی آمین تو پسند کرے گا. لیکن جو مسجد میں آ گیا نا وہ سنیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ گیا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت نہ کریں، کسی سے اگر ہم دشمنی کرتے ہوں تو ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. آگے آگے آ جائیں، ذرا قریب قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے بعد میں آنے والوں کی آگے ہے جگہ، آگے آگے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں. دشمن ہو تو ہم اس کو گھر میں آنے دیتے ہیں، ہم اس کو گھر کے قریب سے نہیں گزرنے دیتے. دیکھ لیں تو تیغ ستم سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہوتا ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ اس سے محبت نہ کرتا تو اس کو گھر میں آنے کی کبھی توفیق نہ دیتا. یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو توفیق دی ہے اللہ اب اس پر استقامت بھی ہمیں عطا فرمائے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو فرمایا تم انہیں اف تک نہ کہو. اف تک، اف کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزرے تو یوں کہنا یہ اف ہے. ماتھے پہ بل آ جانا یہ اف ہے. اور قرآن مجید کے اس قول کی وجہ سے ماں باپ کی بات بری لگنے پر کہنا یا ماتھے میں بل آ جانا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کی بات ناگوار گزرے اف کہہ دینا، آگے منہ ماتھے پہ بل آ جانا، منہ بگاڑ لینا، قرآن کہتا ہے یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. حکم ہے، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. اور وجوب کا جو شخص قائل نہیں ہوتا، وجوب کا جو شخص مرتکب ہوتا ہے، وجوب کے نہ کرنے والا ہوتا ہے شخص، وہ شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے.
فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اللہ فرماتا ہے انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ مولا پھر کہنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرنی ہے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ ماں باپ تو وہ عظیم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، کہا کہ حضور میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، میں دے دوں؟ میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، میں دے دوں؟ اچھا ہم سارے بیٹھے ہیں، میں آپ سے، شاید آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث نہ سنی ہو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ حضور مجھ سے میرے والد نے پیسے مانگے ہیں، میں دے دوں، اس کا جواب کیا آنا چاہیے نبی علیہ السلام کی طرف سے؟ یہی آنا چاہیے، ذہن تو یہ کہتا ہے یہ آنا چاہیے کہ دے دو، یہ آنا چاہیے نا جواب۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، میں پیسے دے دوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالوکا لیبیکا، حضور نے فرمایا تو پیسوں کی بات کرتا ہے، تو بھی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جواب دیکھیں آپ، فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ فرمایا تو صرف پیسوں کی بات کرتا ہے، تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ بھی تو تیرے باپ کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر انسان اپنی چمڑی کی جوتی بنا کر اپنے پاؤں کے پیروں میں ڈال دے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس حدیث کے تحت آپ نے یہ بات لکھی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس حدیث کے تحت آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر 1000 ولی اللہ، 1000 اللہ کے ولی، ایک مقام پہ لکھا کہ 100، فرمایا کہ اگر 1000 اولیاء اللہ بیٹھ کر کسی بندے کے لیے دعا کریں، کہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، اور وہیں پر اس بندے کا والد بھی بیٹھا ہو، وہ کہے کہ مولا نہ بخشنا، یہ میرا نافرمان ہے، فرمایا اللہ 1000 اولیاء کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، والد کی دعا کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمان آ گیا، فرمان آ گیا۔ فرمان یہ ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، یقین کر لیں، ہمارے یہاں نا ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہم گاڑی لے لیں، کچھ لے لیں، پیچھے لکھوا دینا ماں کی دعا۔ پیسے کی نہیں دیتے سی ابا جی نے، تھے ابا جی کتنے گئے؟ میں ماں کے حقوق کو ڈینائی نہیں کر رہا، معاذ اللہ، ماں کا تو اپنا مقام ہے کہ جو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، ہاں جی، پھر اپنی چھاتی سے 2.5 سال غذا دیتی ہے، وہ ماں تو ماں ہے نا، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ لیکن باپ کہاں گیا؟ باپ کی عظمت کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ جس کو دیکھو ماں کی سائیڈ لے رہا ہوتا ہے، ماں کی طرف ہی جھکاؤ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی ذریت دکھائی گئی تھی عالم ارواح کے اندر، جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا، ظاہر ہے آپ کی اولاد میں سے ہی ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آپ نے دیکھا اتنے خوبصورت، دیکھ کر کہنے لگے مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں داؤد، یہ بھی نبی ہوں گے۔ اتنا پیار آیا حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کہہ دیا، کہا کہ مولا پھر ایسا کر، میری عمر کے کچھ سال میرے اس بیٹے کے نام کر دے۔ محبت تھی نا باپ کی، خدا کی قسم قرآن مجید کے صرف 2 مقام پڑھ لیے جائے نا تو باپ کی محبت اور اجاگر ہو جاتی ہے۔ ایک مقام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جو محبت میں روئے، آنکھوں کی روشنائی چلی گئی۔ یہ بیٹے کی محبت نہیں تھی کیا؟ قرآن میں باپ کی محبت اور بیٹے کی محبت نہیں بیان کی گئی کیا؟ باپ اور بیٹے کا جو تعلق قرآن میں بیان کیا گیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام لخت جگر جناب یوسف علیہ السلام کی محبت پہ اتنے روئے کہ آنکھوں کی روشنائی چلی گئی۔ اور اس قدر محبت کہ ابھی آپ کی قمیص لے کر وہاں سے چلے مصر سے، اور ادھر جناب یعقوب علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ لگتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے میرے قریب، قرآن بتا رہا ہے۔ اور دوسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت کا جو مقام ہے، کیا یہ باپ اور بیٹے کی محبت نہیں ہے قرآن کے اندر؟ کاش کہ یہ 2 مقام پڑھ لیے جائیں تو خدا کی قسم انسان کے دل میں والد کی محبت بھی اجاگر ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کی بائیو میٹرک کروانے کے لیے ایک نادرا آفس میں پہنچا نا، تو ہم انگوٹھا لگانے لگے نا، وہ سکین نہیں ہو رہا تھا، تو اندر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے پہچان لی، انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ ایسا کریں، جائیں نیچے سے ایک لوشن لے لیں، لوشن ذرا لے کر ان کے انگوٹھے پہ رگڑیں تو ذرا لکیریں ظاہر ہو جائیں گی، پھر لگاتے ہیں، امید ہے سکین ہو جائے گا۔ کہا کہ جب میں نیچے گیا لوشن لیا، کہا کہ لوشن لے کر نا جب میں ان کے نا انگوٹھے پہ رگڑنے لگا، میں نے دیکھا لکیریں کوئی نہیں، میں نے دیکھا والد صاحب کے انگوٹھے پہ لکیریں ہی نہیں ہیں۔
کہا کہ میں رو پڑا، میں رو کے کہنے لگا ابا جی یہ لکیریں کہاں گئیں؟ کہا کہ ابا جی نے ایک جواب دیا، کہا پتر تیری لکیراں بنا دیں میری مٹ گئی ہیں۔ ہم والد کی محبت کو نہیں اتنا دیتے۔ باپ جو ساری رات کماتا ہے کس کے لیے کماتا ہے؟ کس کے لیے کرتا ہے باپ ساری رات؟ کیا پڑی ہے باپ کو سردی میں کھڑے ہو کر گارڈ کی نوکری کرنے کی؟ کیا پڑی ہے باپ کو ساری رات چوکیدارہ کرنے کی؟ کیا پڑی ہے باپ کو سارا دن گرمی میں تغاری اٹھانے کی؟ کیا پڑی ہے؟ کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے۔ میاں بیوی کو تو 2 روٹیاں کافی نہیں ہے سرکار، تو کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اس اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے جس اولاد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد وہ اولاد ہی کام نہ آئے تو بتائیں۔ باپ سب کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن آج ہم اپنے باپ کو ہی بلا دیتے ہیں۔ ماں کے گن گا رہے ہوتے ہیں لیکن باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار باپ نے بھی تو کچھ کیا ہے۔ باپ وہ ہے جو اولاد کی خاطر اپنی عزت کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ جب تک اس کی اولاد نہیں ہوتی تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، جب اولاد ہو جاتی ہے نا ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کہیں جرت دکھا بھی سکے تو وہاں بھی جھک جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کس کے لیے جھکتا ہے؟ اپنے لیے جھکتا ہے، اولاد کے لیے جھکتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم والدین ہم اپنے باپ کی عظمت کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ سرکار بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم اگر بچپن میں ہو نا، انسان بچپن میں ہو اور باپ چلا جائے، باپ وہ دیوار ہے، باپ وہ دروازہ ہے، باپ وہ چھت ہے کہ اگر بچپن میں یہ چھت گر جائے، بچپن میں یہ دیوار گر جائے، بچپن میں یہ دروازہ ٹوٹ جائے تو گھر میں صدقے آتے ہیں، گھر میں زکوٰۃ آتی ہے، گھر میں فطرانے آتے ہیں۔ باپ تو وہ دروازہ ہے کہ جب زندہ ہو نا تو گھر میں فطرانہ نہیں آنے دیتا، کہتا ہے میں مزدوری کر کے لاؤں گا، میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا، میں کمائی کر کے لاؤں گا، میرے گھر میں کیوں زکوٰۃ ہے؟ میری اولاد کیوں زکوٰۃ پہ پلے؟ میں کیا مر گیا ہوں؟ کوشش میں رہتا ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے۔ لیکن جب باپ جاتا ہے نا، خدا کی قسم تب قدر ہوتی ہے باپ کی۔ ہمیں باپ کی قدر ابھی نہیں آئے گی۔ آج جب خود باپ بنے ہیں نا تو ہمیں احساس ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب میں بچپن میں تھا اللہ نے کیوں فرمایا کہ جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان میں سے کسی ایک کو اف بھی نہ کہو؟ بڑھاپے کی کیوں قید لگائی اللہ نے؟ کبر کی قید کیوں لگائی؟ اللہ یہ بھی تو مطلق بھی تو فرما سکتا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، مطلق نہیں فرمایا۔ اللہ نے بڑھاپے کی قید لگائی ہے یہاں پر۔ کیوں لگائی بڑھاپے کی قید؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گود میں کھیلتا ہے، بچہ اگر باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دے باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچہ اگر گالی دے دے باپ خوش ہوتا ہے۔ اور یہی بچہ جوان ہو جائے اور باپ بوڑھا ہو جائے اور اب تھپڑ مارے، خوش ہوگا باپ؟ اب خوش ہوگا باپ؟ بچہ اب گالی دے دے باپ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ جو بچپنا ہوتا ہے نا، بچپنا یہ بڑھاپے کی طرح ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بچپنا بڑھاپے کی طرح ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ کہا کہ باپ صحن میں بیٹھا کام کر رہا تھا، بیٹا بھی صحن میں چارپائی پہ بیٹھا تھا، تو اچانک دیوار پہ کوا آ کر بیٹھا، تو بیٹے نے پہلی مرتبہ ہی بولنا شروع کیا اور اپنے باپ سے کہا ابو یہ کیا ہے؟ باپ خوشی کے مارے کھڑا ہو گیا، میرا بیٹا بول پڑا ہے۔ جب پہلی گفتگو بیٹا کرتا ہے نا تو گھر میں کیسی ہلچل ہوتی ہے۔ اگر باپ باہر بھی ہو تو بیوی بتاتی ہے کہ آج آپ کا بیٹا بول رہا ہے، آج اس نے یہ چیز پہلی مانگی ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا، ابا یہ کیا ہے، باپ فرتے محبت میں آیا اور بیٹے کا ماتھا چوم لیا، کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ بیٹے نے پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے، کہا کہ کوا ہے۔ پھر اسے سمجھ نہ آئی، اس سے ادائیگی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ابھی بولنا شروع اس نے کیا تھا، لفظ کوے کی ادائیگی نہیں کر پا رہا تھا۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ بیٹے نے 40 مرتبہ پوچھا، باپ نے 40 مرتبہ ماتھا چوم کے کہا بیٹا کوا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دور بدلا، ایام بدل گئے، بچہ جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، اسی چارپائی پہ بیٹھا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ باپ کو نا پچھلی کہانی یاد آئی بیٹے کے بچپن کی، دیوار پہ کوا آ کر پھر بیٹھ گیا۔
اب چارپائی پہ باپ بیٹھا ہے، بیٹا صحن میں ہے، بیٹا کام کر رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام گزرے، اب باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے صحیح دکھائی نہیں دے رہا، بتا یہ کیا ہے؟ باپ نے آزمانے کے لیے پوچھا، کہا کہ بتا یہ دیوار پہ کیا چیز آ کر بیٹھی ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا میں تو تیری نظروں سے دیکھوں گا نا۔ تو بیٹے نے غصے میں آ کر جواب دیا، کہا کہ ابا جی جب دکھائی نہیں دیتا تو پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ باپ کے دل پہ زخم لگا، اور یہ زخم بڑی بری چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ درس نظامی کی ایک کتاب ہے عربی گرامر کی، نحو کی، جامع شریف، اس کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے، جراحات السنانی لہل التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا کہ جو زخم تلواریں دیتی ہیں ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں نا وہ کبھی مٹتے نہیں ہیں۔ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کو کبھی ایسا جملہ نہ بولیں۔ یہ بڑھاپے کے اندر جب پہنچتے ہیں تو ان کا بچپنا لوٹ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات آپ کریں گے رو پڑتے ہیں، ان کا دل دہل جاتا ہے، رونے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑھاپے کے اندر جا کر باپ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو ہے کیا، بڑے ہو گئے ابھی بھی ان کو، اور نہیں بھائی، بڑھاپا بچپن کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ کیفیت بچپن والی لوٹ کر آ جاتی ہے، جیسے آپ کے ساتھ تھی۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر روٹھ جاتے تھے، آپ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے تھے، اب وہ وقت باپ پر آ گیا، وہ بڑھاپے میں چلا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہ، بلکہ نرم اور دھیمے لہجے کے اندر ان کے ساتھ بات کرو۔ دو حدیثیں ان کا خلاصہ سنیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آنا چاہیے نا نماز پڑھنے کے لیے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں ہم نے، کتنی پڑھنی ہے؟ مسجد کس کے لیے ہم نے بنائی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے یا دکھانے کے لیے بنائی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، کتنی پڑھنی ہے نمازیں؟ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 50 سے 5 کروا دی تھی، اور پھر بھی کہا یہ بھی تھا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، ہیں جی؟ 5ویں آسمان پر رہ کر بتا رہے تھے اپنی امت کی، ہماری امت کی باتیں کہ وہ یہ بھی نہیں پڑھنے والی۔ تو لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ رب سے تحفہ ملا ہے، حیا آتی ہے کلیم واپس کرتے ہوئے۔ اے اللہ کے نبی موسیٰ، واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے، رب سے تحفہ ملا ہے۔ تو لیکن اللہ نے 5 دیں اور کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب تیرے رب کے کلمات تو بدلتے نہیں ہیں، پڑھیں گے 5 ثواب پھر بھی 50 کا ہی دوں گا۔ تو ہم نے 5 نمازیں تو پڑھنی ہے نا۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد سے گھر کی طرف آتا ہے نا، اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک نیکی۔ دوسری حدیث سنیے گا، فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ ہر قدم پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ضابطہ تھوڑا سا الجھ گیا ہے کہ مولا جو تیرے دربار میں آ رہا ہے اس کو ہر قدم پہ ایک نیکی، جو تیرے بندے کے دربار میں جا رہا ہے اس کو ہر قدم پہ 100 نیکیاں، یہ کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس عقدے کو حل کیا اور اس کا جواب دیا، کہا کہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں جانے کی جو توفیق ملتی ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہی تو ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں جو توفیق ملتی ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتی ہے۔ تو جن کے دعاؤں کے صدقے سے اللہ کے گھر میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، اللہ نے ان کے دربار میں جانے کا ثواب بھی بڑھا دیا ہے۔ ماں باپ تو وہ عظیم چیز ہیں، اتنی عظمت والی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کے سامنے گروہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں، پھر پوچھ لیا، کہا کہ حضور اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، فرمایا تم 100 مرتبہ دیکھو، اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسکرا کر کبھی دیکھا کریں یار، جب ماں باپ بیٹھے ہو نا مسکرا کر دیکھا کریں۔ ماں باپ دنیا میں رہیں تب بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے، دونوں پر یا کسی ایک کی قبر، ہر جمعے کو، فرمایا پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر فاتحہ کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی لکھ دیتا ہے اور اس بندے کی اللہ مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ کہ ہر جمعے کو، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ہر جمعے کو جائیں۔
تو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے کوشش کریں ہر جمعے کو ان کی قبر پر جایا کریں اور جا کر فاتحہ کیا کریں، ہر جمعے کو جائیں، کوشش کریں۔ یہ ماں باپ بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ سے لوگوں نے پوچھا 200 سن ہجری کے بزرگ ہیں، 200 سن ہجری کے بزرگ ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جب آپ حجویر سے چلے تھے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کا قیام کیا تھا حضرت باجزید بستامی کے مزار پر، 1 مہینہ قیام کیا تھا۔ فرمایا ایک میرا مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اس قیام کی برکت سے اللہ نے میرا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا آپ کو، کتنے سال آپ نے عبادت کی، کتنی ریاضتیں کی، حضور بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا عبادتیں بھی بڑی کی ہیں، ریاضتیں بھی بڑی کی ہیں۔ کہا کہ لیکن یہ جو مقام ملا ہے 1 رات کے تھوڑے سے عمل کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا کہ حضرت وہ عمل کیا تھا؟ کہا کہ ایک رات میری ماں کو پیاس لگی، میری ماں نے مجھے بلایا، کہا کہ باجزید پانی چاہیے، باجزید پانی چاہیے۔ کہا کہ پانی کا آب خورا پیالہ لے کر جب آیا تو ماں کو نیند آ چکی تھی۔ کہا کہ ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ آب خورا ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا۔ کہا کہ اس کے کنارے سے پانی گر رہا تھا، وہ گرتا ہوا میری انگلی پہ گرتا رہا۔ کہا کہ برف جم گئی، انگلی پر برف جم گئی۔ کہا کہ جب ماں کی آنکھ کھلی دیکھا میرا لخت جگر پتہ نہیں کتنی دیر سے پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ کہا فرتے محبت میں آ کر ماں نے جب اس پیالے کو میرے ہاتھ سے کھینچا تو جیسے برف اتری ساتھ ہی میری چمڑی بھی ادھڑ گئی اور انگلی میں سے خون آنے لگ گیا۔ میری ماں نے وہ میرا ہاتھ سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی میں باجزید سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوگا۔ کہا کہ لوگوں وہ دن گیا، اب زمین پر بیٹھ کر جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ لوح محفوظ پہ پڑتی ہے۔ اللہ نے یہ ماں باپ کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمائے، یہ بہت انمول نعمت ہیں، بہت بڑی انمول نعمت ہیں۔ ان کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ حضرت اللہ رحمہ نے ایسے تو نہیں لکھ دیا کہ 1000 ولی اللہ بیٹھے ہوں اور وہ کسی بندے کی مغفرت کی دعا کر دیں، ساتھ ہی اس بندے کا والد بھی بیٹھا وہ کہے مولا نہیں بخشنا، یہ میرا نافرمان ہے۔ 1000 اولیاء اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس بندے کی دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ وہ والد ہے۔ آج یقین کر لیں ہم پیروں فقیروں کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم بھاگتے ہیں، جا کر دعائیں کرواتے ہیں۔ خدا کے بندے سب سے بڑا مرشد ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہیں، سب سے بڑے مرشد ہمارے والدین ہیں۔ والدین اتنی عظیم چیز آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ صرف اپنے ماں کی فرما برداری کی وجہ سے، صرف ماں کی فرما برداری کی وجہ سے آپ صحابی نہیں بن سکے۔ بس اگر ماں کی فرما برداری نہ کرتے صحابی بن جاتے نا۔ صحابی کا کتنا بڑا رتبہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اس آیت کے زمرے میں آ جاتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس آیت کے زمرے میں آ جاتے۔ ایک ماں باپ کی نہ صرف فرما برداری کی وجہ سے آپ صحابی نہیں بن سکے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر حضور گھر میں ہو تو بس ملاقات کر لینا، اگر مسجد میں ہو تو پیچھے نہ جانا۔ گئے واپس پلٹ کر آ گئے۔ لیکن قربان جاؤں نبی علیہ السلام نے ایک دن پھر صحابہ کے مجمع میں ہی اپنے سینے کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے لمبے لمبے جب سانس لیے نا تو صحابہ نے پوچھا، خلاف عادت کام دیکھا نا تو پوچھا، کہا کہ حضور خیر ہے آج لمبے لمبے سانس؟ کہا کہ یمن سے اپنے ایک دیوانے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ حضور صحابہ دیکھنے لگ گئے، کہا کہ حضور کیسا عاشق ہے، کون سا عاشق ہے، کبھی اس کو آپ کے دربار میں دیکھا تو نہیں؟ صہیب آپ کا عاشق تھا، روم چھوڑ کے آ گیا۔ سلمان آپ کا عاشق تھا، فارس چھوڑ کے آ گیا۔ بلال آپ کا عاشق تھا، حبش چھوڑ کے آ گیا۔ حضور یمن تو یہ کھڑا ہے، کبھی دربار میں تو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے دربار میں نہیں آ رہا، اگر کوئی اس سے ملے تو اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا تو کر دے۔ یہ حدیث 2 چیزیں بتاتی ہے۔ پہلی چیز کہ جو بندہ ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہے نگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی رہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تو وہ عظیم نعمت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جس کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لمحات ایسے گزر جائیں گے سرکار، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دینی کاموں کے اندر مصروف کر لیں، یہ دیکھ لیں ہم جو کر کے جائیں گے اپنے ہاتھ سے وہ ہمیں کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے جو کچھ کر کے جائیں گے ہمیں کام آنے والا ہے۔ کوشش کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ہی کس موڑ پر جا کر اس کی شام ہو جائے، اور یہ جو سانس کی مالا چل رہی ہے یہ ٹوٹ جائے، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ وہ کہا تھا نا خواجہ غلام فرید اللہ رحمہ نے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ،
کوئی پلیا نازاں نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو سرکار باری ہماری بھی آنی ہے، جس دن پتہ گر گیا، ٹھیک ہے، ابھی تو سیٹھ ملک چودھری خان فلاں، یہ پھر مرحوم کے نام سے یاد کریں گے۔ آج ہم کتنے طاقتور ہیں، کوئی انگلی کرے نا کہتے ہیں انگلی نیچے کر توڑ دوں گا، آنکھ اٹھائے نا آنکھ نیچے کر پھوڑ دوں گا۔ جتنا مرضی طاقتور جسم ہونا، سرکار اپنے جسم پر بیٹھی پھر مکھی بھی نہیں اڑا سکے گا۔ وہ وقت آنا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل کو لبیک کہنا پڑے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے دربار میں منہ چھپاتے ہوئے جائیں، آج کھلے ہوئے منہ سے آ جائیں اس کے دربار میں، آج آ کر اس کو ہم راضی کر لیں۔ یقین کر لیں آج ہماری انہی سستیوں اور کاہلیوں کی وجہ سے، دیکھ لیں یہ کلخانی کی محفل کیا ہوتی ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، مستحب ہے۔ اصالِ ثواب سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ محفلیں یہ مستحب ہیں، مستحب بھی ہیں، ان کا شرعی حکم یہ ہے کو کر لے گا ثواب ہے۔ اگر اس کو برا نہیں کہتا، استطاعت نہیں ہے، نہیں کر پاتا، وہ اپنے گھر میں ہی کر لیتا ہے تھوڑا بہت، تو اس کو گناہ تو نہیں ہے نا، گناہ تو نہیں ہے اس کو۔ لیکن یاد رکھیے گا نماز کیا ہے، فرض۔ اچھا ایک بات بتائیے گا، اللہ ہم سب کو، میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، اللہ ہمیں یقین کر لیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو ہی۔ نماز میں کون سی صف افضل ہے؟ اونچا بولیے گا، کون سی صف افضل ہے؟ پہلی صف۔ جنازے میں کون سی افضل ہے؟ ہم دونوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے یہ جواب، اور اپنے آپ سے یہ سوال ہم نے کر کے اپنے آپ سے جواب لینا کہ جنازے کی صف آخری افضل ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ نماز کی صف پہلی افضل ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے ہم نے جواب لینا ہے، بس ہم کوشش کریں مسجد کے اندر ہم آئیں، اس انداز میں آئیں کہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس میں اپنا دل لگائیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔